الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم منکر فضائلہم غاصب حقوقہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. عزیزان محترم بزرگان ملت، محترم سامعین کرام، پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ، وہ لوگ کچھ نہیں چاہتے الا سوائے اس کے ان یشاء اللہ کہ جو چاہتا ہے ان کا اللہ، اور وہ اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ہستیاں اس کائنات میں ایسی ہیں کہ جو وہی چاہتی ہیں کہ جو ان کا رب چاہتا ہے. اس لیے کہ ہر انسان وہ نہیں چاہتا کہ جو رب چاہتا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام انجام نہیں دیتے جب تک ان کا رب نہ چاہے. پتہ چلا اس کائنات میں ہر انسان برابر نہیں. ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر انسان برابر ہے تو پھر اس آیت کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سارے کے سارے انسان وہی چاہتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے. بلکہ اس آیت نے کہا کہ کچھ ہیں جو وہ چاہتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنی طرف مخصوص کیا ہے. وما تشاءون، وہ لوگ کچھ نہیں چاہتے الا سوائے اس کے کہ ان یشاء اللہ کہ جو ان کا اللہ چاہتا ہے. تو کچھ تو ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، ورنہ دنیا کے تمام انسانوں پہ اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہ انسان وہی کرتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا ہے. انسان وہ کرتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا ہے.
جو اللہ چاہتا ہے وہ انسان کرتا نہیں ہے، اور ہر ایک بات کا اس کے پاس جو ہے توڑ بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر انسان کو براہ راست اللہ کے سامنے بھی کھڑا کر دیا جائے تو یہ وہاں پر بھی چکے گا نہیں، وہاں پر بھی رکے گا نہیں۔ اللہ جیسے سوال کرے گا یہ ویسے ہی جواب دیتا ہوا چلا جائے گا۔ اگر اللہ خود بخود ان کے سامنے آ جائے براہ راست تو یہ اللہ سے بھی تو میں کر لیں گے۔ یہ انسان کی عادت ہے۔ یہ آیت مخصوص لوگوں کے لیے نازل ہوئی۔ اگر اللہ سے ملاقات ہو جائے انسانوں کی تو کیا کریں؟ اللہ ظاہر ہو کر اگر یہ پوچھ لے آپ سے، انسانوں سے، صرف آپ سے نہیں انسانوں سے، کہ یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تمہیں بھیجا گیا تھا عبادت کے لیے، کیا کیا؟ کہے اللہ عبادت ہی تو کر رہے تھے دنیا میں جانے کے بعد۔ اب دوسرا سوال یہ ہو گیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے صبح سویرے اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کی تھی، یعنی صبح کی نماز پڑھی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، سو گیا تھا، نیند ہم پہ غالب آ گئی تھی۔ پھر تم سوئے کیوں؟ نیند کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیتے اور میری عبادت صبح سویرے اٹھ کے کر لیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اے اللہ تجھے کیا پتا صبح سویرے اٹھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اگر تجھے نیند آئے تو تجھے پتا چلے کہ صبح کا اٹھنا کیسا ہوتا ہے۔ اگر تجھے نیند آئے اور اللہ کو نیند آتی نہیں، اے اللہ تجھے پتا چلے کہ صبح کا اٹھنا کیسا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح سویرے نہیں اٹھے، یہ بتاؤ ظہرین کی نماز پڑھی تھی؟ کہا نہیں پڑھی تھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ کہا اے اللہ بچوں کے لیے روزی کمانے گیا تھا، اگر کما کے نہیں لاتا تو ہمارے بچے کھاتے کیا؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو بھول جاتے اور نماز ادا کر لیتے۔ تو یہ جواب دیتے، پروردگار تیرے بچے ہوتے تو پتا ہوتا کہ بچوں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اگر تیرے بچے ہوتے، اللہ بچہ نہیں رکھتا، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ کوئی اولاد نہیں رکھتا۔ اللہ تجھے کیا پتا نیند کیا ہوتی ہے، تجھے کیا پتا اولاد کیا ہے، فیملی کیا ہے، تجھے کیا پتا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ مغربین کی نماز ادا کی تھی؟ کہا نہیں کی۔ کیوں؟ تھک کے آیا تھا پروردگار، دن بھر محنت مزدوری کر کے لوٹا تھا، تھک گیا تھا، بستر پہ لیٹا، کھا پی کے سو گیا۔ پروردگار کہے گا کیوں سو گئے؟ تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر لیتے۔ اے پروردگار تو کوئی محنت کرتا تو تجھے پتا ہوتا، تو کوئی کاروبار کرتا تو پتا ہوتا کہ محنت کتنا کرنا پڑتا ہے بچوں کی روزی کمانے کے لیے۔ پھر اللہ بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے میرے بچے نہیں ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، میں نہیں تھکتا ہوں، لیکن ہم نے کچھ کو مظہر بنا کے بھیجا ہے دنیا میں، کچھ کو مظہر بنا کے بھیجا ہے دنیا میں جن کے بچے بھی ہیں، جو مزدوری بھی کرتے ہیں۔ کوئی نہ ہو کسی کو نہ لے، مولا علی کو لے لے، رات بھر عبادت کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، صبح بیلچا اٹھا کر باغ میں جا کر مزدوری کرتے تھے۔ جب ہم یہ کہیں گے نا اللہ تجھے کیا پتا، تو اللہ کہے گا انہیں دیکھ لیتے جنہیں ہم نے مخصوص کیا تھا۔ جب وہ اتنا مشغول ہونے کے بعد ہمیں نہ بھولے تو تم تو تھوڑے سے مشغول ہو۔ تم یہ سوچ لیتے ہو روزی اگر نہیں کماؤ گے تو ملے گی نہیں، اگر نماز تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیا تو تمہارا کاروبار نکل جائے گا۔ پوچھ لیتے ہمارے ولی سے بھی، اسے بھی ہم نے بچے دیے تھے،
وہ بھی مزدوری کرتا تھا. کوئی جواب نہ ہوگا اللہ ہم اس وقت کے مسلمان ہیں کہ جب ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا, ہمیں کوئی سمجھانے والا تھا نہیں تھا, ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, کوئی مونس و مددگار نہیں تھا, تو پھر اللہ بھی کہے گا تم نے غور ہی نہیں کیا, تم نے سنا ہی نہیں. ہمارا نبی تو بتا کے آیا تھا کہ ہم سب چلے جائیں لیکن ایک پردے میں رہے گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ہمیں کہیں سے بھی یہ راستہ نہیں ہے کہ ہم بچ کے نکل جائیں. ہم مولا علی کے چاہنے والے, ہمیں کیا ضرورت ہے مزدوری کرنے کی؟ ہم مولا کے ماننے والے, ہم امیروں کے ماننے والے, امیروں کے امیر کے ماننے والے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ مولا نے کہا حلال روزی کماؤ چاہے جیسے بھی, کسی کو نہیں منع کیا. حلال روزی کی شرط ہے, حلال روزی کمائیے چاہے مزدوری کرنا پڑے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مزدوری کیوں کریں, ہم مولا کے ماننے والے ہیں, ہم علی کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اونچی ذات ہے, اونچی نسل کے ہیں, خاندانی لوگ ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے مزدوری کرنے کی؟ یہ بھی راستہ مولا نے چھوڑا نہیں ہے. کائنات کا مولا اگر ہاتھوں میں کنکر اٹھا لے تو ہیرے اور جواہرات بن جاتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیا جائے جس کا پوتا ہاتھ دھو دے تو ہاتھ کا دھون ہیرے اور جواہرات بن جاتا ہے. وہ علی جو اشارہ کر دے پوری دیوار سونے کی ہو جاتی ہے, وہ اس کا باپ جس کا بیٹا یہ کہہ دے کہ دیوار اگر کہہ دوں تو سونے کی ہو جائے, کہا نہیں دیوار سونے کی ہو گئی. وہ علی بیلچا لے کر جا رہا ہے مزدوری کرنے کے لیے. مولا کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ امیروں کے امیر ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے مزدوری کرنے کی؟ کہا ایک دن میرے چاہنے والے یہ کہہ کے نکل جائیں گے مولا نہیں کرتے تھے تو ہم کیوں کریں. مولا کو ضرورت نہیں تھی, ہمیں ہدایت کی ضرورت تھی. مولا اپنے لیے مزدوری کرنے نہیں جا رہے تھے, ہمیں ہدایت دینے کے لیے جا رہے تھے کہ قیامت تک کوئی میرا چاہنے والا یہ کہہ کے بچ کے نہ نکل پائے کہ ہمارے معصومین نے ایسا نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. مولا بیلچا لے کے یہودیوں کے باغ میں جا کر سینچائی کرتے تھے, مولا مزدوری کرتے تھے. مولا کیوں کر رہے؟ اپنے چاہنے والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ حلال کی روزی کماؤ چاہے مزدوری کرنی پڑ جائے. اور سنو, یہ سوچ کر کبھی شرمندہ نہ ہونا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہو کر مزدوری کر رہے ہیں, بلکہ اپنے اوپر فخر کرنا کہ ہم سیرت علی پر عمل کر رہے ہیں. صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر. یعنی کوئی بھی راستہ مولا نے ہمارے ہادی نے چھوڑا نہیں ہے. ہم جن کو مانتے ہیں انہوں نے کوئی بھی راستہ چھوڑا نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ کسی بھی راستے سے بچ کے نکل جائیں گے, نہیں. کوئی بھی راستہ, دیکھیں یہ سب باتیں ہر جگہ نہیں بتائی جاتی. فضائل, یہ بھی فضائل ہے مولا کے
اس سے بڑے فضائل کیا ملیں گے آپ؟ یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے سب مولا کے فضائل ہیں. ایک ایک رات میں ہزار ہزار فضیلتیں مولا کو عطا کی گئی ہے، ایسے ہی تھوڑی عطا کی گئی. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. یہ سارے چیزیں جو ہے اس لیے بھی بیان کی جاتی ہے کہ کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ ہمیں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے. صرف اگر منع کیا گیا ہے تو حرام سے، اس لیے کہ حرام کام کر کے پیسہ حاصل نہ کرنا. آج کے زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرام گوشت نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے بھیا، شریعت نے کہا کہ حرام گوشت نہیں کھانا چاہیے، لیکن یہ بتائیے کہ حرام کے پیسے سے حلال گوشت کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، کہا کہ پہلے تو اپنا پیسہ حلال ہونا چاہیے. اس لیے کہ پیسہ حرام کا ہے، گوشت جو ہے حلال کا کھا رہے تو وہ بھی تو حرام ہے. کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے، پیسہ 2 نمبر کا ہے. 1 روپیہ جوڑ کے جائیے، 60 سال کی عمر میں جائیے، پیسہ حلال کا ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھے مولا قبول کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. اگر پیسہ حلال کا نہیں ہے، کربلا جا کے بھی تمہاری قسمت نہیں بدلے گی. اگر حلال کا کھاتے ہو، فرش عزا پہ بیٹھ کے بدل جائے گی. شرط یہ ہے حلال کا ہونا چاہیے. مولا محتاج نہیں ہے آپ کو، آپ مولا تک جائیں. آپ اپنی نیت کو درست کریں، مولا آپ تک آ جائیں گے. یہ ضروری نہیں مولا کے قریب جا کر سلام کیا جائے. اگر نیت اچھی ہے، دور سے سلام کرو، مولا قبول کر لیں گے. شرط ہے پیسہ حلال کا ہونا چاہیے. اچھا لباس پہن رہے، حرام کے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں، ساری عبادت بیکار ہے. حلال کی ہوگی، صلوات بھی پڑھیے گا تو قبول ہو جائے گی. پیسہ حلال کا ہونا چاہیے. حرام کے دیکھیں، دنیا میں بھی مسلمانوں کی ایک کوالٹی نہیں ہے، ایک طریقے کے مسلمان نہیں ہے. دنیا میں بھی مسلمان کئی طریقے، کم از کم 3 طریقے کے تو پائے جاتے. 3 طریقے کے مسلمان کم از کم دنیا میں پائے جاتے ہیں. کہا وہ 3 کیا ہے؟ کہا ایک ہوتا ہے نسلی، دوسرا ہوتا ہے فصلی، کہا تیسرا ہوتا ہے اصلی. کہا اچھا تینوں میں فرق کیا ہے؟ کہا نسلی وہ ہے کہ جس کا دادا بھی مسلمان تھا، جس کا باپ بھی مسلمان تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، نہ اسے دین پتا ہے، نہ اسے شریعت پتا ہے، نہ اسے اسلام پتا ہے، نہ اسے ائمہ پتا ہے، نہ اسے نبی پتا ہے، نہ اسے خدا سے کوئی لینا دینا ہے. بس مسلمان اس لیے ہے کہ وہ خدا کے گھر میں اس لیے ہے کہ وہ خدا کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہو گیا. یعنی اسلام جس کے دل میں تھا، جو اسلام جس نے قبول کیا تھا، یا جملے بدل لیا جائے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس لیے مسلمان ہے اور کوئی لینا دینا نہیں. ایک تو یہ مسلمان ہے. کا دوسرا مسلمان، کا دوسرا ہے فصلی، یعنی وہ سال بھر ہمیشہ مسلمان نہیں رہتا، لیکن ایک مسلمانوں کا موسم آتا ہے. وہ موسم کیا ہے؟ ماہ رمضان. جیسے ہی چاند دکھتا ہے، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، داڑھی اتنی بڑی بڑی آ جاتی، اللہ ہو کے نعرے. اسے کلمہ بھی پڑھنے نہ آئے پھر بھی کہے گا اللہ ہو. یعنی یہ ہے فصلی مسلمان. سال بھر تک مسلمانوں والی کوئی کوالٹی نہیں پائی جاتی، کوئی پہچان نہیں پائی جاتی، لیکن جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آیا، یہ مسلمان بن جاتا ہے. ادھر رمضان گیا، ادھر پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ہے فصلی مسلمان. کافر اصلی کون ہے؟ کافر اصلی کون ہے؟ کا اصلی وہ ہے جو سال بھر اصلی رہتا ہے،
साल भर मुसलमान रहता है, वो मौसमों की वजह से बदलता नहीं है, वो साल की वजह से बदलता नहीं है, वो महीनों की वजह से बदलता नहीं है। खुले लफ्जों में बताइए ना कि असली कौन है? का असली वो है कि जो मुसल्ले पर भी नजर आता है, फर्शे आज़ा पर भी नजर आता है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। का ये है असली, जो सिर्फ मुसल्ले पर नहीं बल्कि फर्श अज़ा पर भी होते। ये बताने के लिए कि हमें जिसने मुसल्ला दिया हम उसे भूले नहीं है। जिसने हमें मुसल्ला दिया हम उसे भूले नहीं है। जिसने सजदे के आदाब सिखाए हम उसे भूले नहीं है। तमाम सजदे हैं कि जो सजदा करने वालों पर नहीं, तमाम सर हैं जो सजदे पर नाज करते हैं, लेकिन कायनात में सिर्फ एक सर ऐसा है कि जिस पर सजदा नाज करता है। आप पहुंच गए इंशाअल्लाह, समझ गए? यानी कायनात में जितने सर हैं वो इस बात पे नाज करते हैं कि हम सजदा करते हैं, हम सजदा करते। लेकिन हुसैन का सर वो है कि जिस पे सजदा नाज करता है कि हुसैन सजदा करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दिन बदलते रहे, साल बदलते रहे, मौला आ गए खाने काबा में। अली ने सुल्तान मांगा था, कल बात पूरी नहीं हो पाई थी, बच्चों ने वक्त ज़्यादा ले लिया था, इसलिए हम भी थोड़ा सा अलग निकल गए। मौला काबे में आ गए। किस लिए मांगा था रसूल ने? कहा सुल्तान दे परवरदिगार जो मेरी मदद करे। किस में मदद? का रिसालत में। साल गुजरे, रसूल इंतज़ार करते रहे, महीने गुजरे, साल गुजरे, गुजरते रहे कि एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, मेरे नबी मक्के को छोड़ दो। या उससे पहले का वाक़या पढ़ा जाए? ऐ मेरे नबी अब ऐलान कर दो। ये उससे पहले का वाक़या। ऐ मेरे नबी अब ऐलान कर दो। नबी ऐलान इंतज़ार कर रहे थे कि अली जवान हो तो ऐलान करूं। उधर से अल्लाह का हुक्म आया, मेरे नबी ऐलान नबूवत कर दो। परवरदिगार अली का बचपना है, यही तो मेरा नासिर व मोज़िर है, यही तो मेरा सुल्तान है, थोड़ा बड़ा हो जाने दे। कहा मेरे नबी अली का बचपना भी वही है, अली की जवानी भी वही है, ऐसा कीजिए कि ऐलान कर दीजिए। नबी ने कहा अली इंतज़ाम करो दावत का, और जितने अक़रबा है ना रिश्तेदार उनको बुलाओ। घर जनाबे अबू तालिब का दावत दे दी गई, इंतज़ाम हो गया, मौला ने खबर दे दी, लोग आए, लोग जमा हुए, दावत का इंतज़ाम है। पहले दिन इस दावत को दावते ज़ुलअशीरा कहते हैं। जहाँ दावत हो वहाँ लोग ज़्यादा पहुँचते हैं, है ना। जहाँ खाने पीने का इंतज़ाम हो वहाँ लोग ज़्यादा पहुँचते हैं। यह और बात है कि नमक खाकर भी नमक हलाली करें ना करें, लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ, दावत दी गई, कबीले वाले जमा हो गए, खा लिया। जैसे ही नबी खड़े हुए लोग उठ के चले गए। दूसरा दिन आया, फिर लोग आए,
دعوت دی گئی، لوگوں نے کھانا کھایا. ابو لہب نے کہا کہ یہ تو جادوگر لگتے ہیں، تھوڑے سے کھانے کو زیادہ کر دیا ہے، ان کی بات کون سنے گا، واپس چلو. چلے گئے. تیسرا دن آیا، ادھر محمد مصطفیٰ کا چہرہ اترا ہوا. جناب ابو طالب نے پوچھا بات کیا ہے؟ پہلے دن بھی لوگ آئے چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا. دوسرے دن بھی لوگ آئے چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا. آج تیسرا دن ہے. کہا چچا جان کوئی بولنے ہی نہیں دیتا. جب میں بولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں ابو لہب کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی ابو جہل کھڑا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں لے کر بہکا کر چلا جاتا ہے. کہا اچھا آج پھر دعوت دو، علی جاؤ سب کو بلا کر لاؤ. تقریباً 80 سال کی عمر ہے جناب ابو طالب کی، تقریباً. کہا بلا کے لاؤ. علی کے بابا کی ہیبت پہلے ہی تھی مکے پر، علی کی ہیبت تو بعد میں ہوئی ہے، پہلے بابا کی ہیبت تھی. ابھی تک تیسرا دن آیا، جیسے ہی ابو لہب کھڑا ہونا سوچتا ہے کہ جناب ابو طالب کا ہاتھ اس کے کندھے پر آیا. یہ پوری طاقت سے کھڑا ہونا چاہتا ہے، ادھر پوری طاقت سے بٹھالا جا رہا ہے. اب سمجھ میں نہیں آیا کہ جناب ابو طالب 80 سال کے اور طاقت اتنی ہے، ابو لہب کھڑا نہیں ہو پا رہا. وجہ کیا ہے؟ بڑھاپے میں اتنی طاقت. پھر کہیں جا کر ذہن میں آیا کہ یہ کوئی عام تو ہے نہیں، علی کا باپ ہے جو 2 انگلیوں پہ خیبر اکھاڑ لیتا ہے. بھائی طاقت ادھر سے بھی تو ملی ہے. کہا بیٹھ جا، جو میرا سید و سردار کہے اسے سن کے جا. اب رسول خدا نے کہا دیکھو جو تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے. ایک اللہ کو مانو. تم لوگ تو ہر دن کا اللہ بنا کے رکھے ہو، ہر دن ایک نیا اللہ. ایک اللہ کو مانو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. کہا آپ کون ہے یہ کہنے والے؟ کہا اسی اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے تمہیں ہدایت دینے کے لیے. میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں. اور یہ بھی سن لو کہ جو اس کام میں، اس مشن میں ہمارا ساتھ دے گا، وہ آج اول دن بتا رہا ہوں کہ وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرے بعد میرا خلیفہ، میرا وزیر ہوگا. پورا مجمع خاموش تھا. ایک سے ایک طاقتور بیٹھے تھے، سردار بیٹھے تھے، پہلوان بیٹھے تھے. کوئی آگے نہیں آیا. کسی نے نہیں کہا کہ میں ساتھ دوں گا. کون اٹھا؟ 10 سال کے مولا علی. کیوں؟ سلطان مانگا تھا، بٹھال دیا، بیٹھ جائیے مولا علی کو. پھر اعلان کیا کون ہے؟ کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں. پھر مولا علی کھڑے ہوئے، کہا بیٹھ جائیے. یا رسول اللہ یہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کیوں بٹھال رہے مولا علی کو؟ کہا اس لیے کہ کل کوئی نہ کہہ سکے فوراً علی کھڑے ہو گئے تھے، ہمیں موقع نہیں ملا. نبی نے کہا بار بار موقع دے رہا ہوں، یہ نہ کوئی کہہ دے کہ علی پہلے آ گئے تھے. علی نے پہلے نصرت کا وعدہ کر لیا تھا. اب اگر کوئی ہو تو کھڑا ہو جائے. لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر مولا کائنات کھڑے ہوئے. انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا. مانگا ہی مدد کے لیے تھا، مانگا ہی سلطان تھا. کھڑے ہو گئے. میں آپ کی، اب یہاں پہ ایک اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ علی کا بچپنا تھا، علی کو پتہ نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے. علی جانتے نہیں تھے کہ راہوں میں کیا ہوگا.
جب محمد نکلتے ہیں تو راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، تلواریں چمکائی جاتی ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، دیوانہ کہا جاتا ہے، مجنون کہا جاتا ہے، جادوگر کہا جاتا ہے۔ یہ ساری تکلیفوں کے بارے میں علی کو پتہ نہیں تھا۔ میں کہوں گا کہ اگر پتہ نہیں تھا تو جب پہلے دن مولا کائنات گئے تو پتہ ہو گیا نا۔ جب پہلے دن گئے مولا کائنات تو پتہ ہو گیا نا کہ راستے میں کیا ہوتا ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ تو دوسرے دن ہاتھ جوڑ لینا چاہیے تھا، یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، بچپنے میں آ کے میں نے بچپنے کی وجہ سے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا لوگ پتھر مارتے، مجھے پتہ نہیں تھا راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، مجھے پتہ نہیں تھا لوگ آپ کو دیوانہ بھی کہتے ہیں۔ اب میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، مجھے استعفیٰ دے دیجئے، میں آگے نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ، اس لیے کہ کانٹے بھی بچھتے ہیں، پتھر بھی مارے جاتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اگلے دن پھر علی گئے، اگلے دن پھر آج سے پہلے جب رسول خدا آتے تھے گھر تو خون آلودہ آتے تھے پتھروں کی وجہ سے۔ جب جناب ابراہیم پوچھتے تھے میرے بھتیجے کیا ہوا، کہ عرب کے بچے مجھے پتھر مارتے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، تو گھر جب جا کے شکایت کیا تو ہوا یہ، کہنے لگے کہ بچے بچے ہیں آپس میں سمجھ لیں گے، بچے ہیں آپس میں سمجھ لیں گے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ بچے ہیں آپس میں سمجھ لیں گے۔ لے کر گئے، جناب ابو طالب نے کہا علی ساتھ میں جاؤ، لیکن آج پیچھے نہیں آگے آگے چلنا، اور جو ہاتھ محمد کی طرف آئے وہ ہاتھ سلامت نہیں بچنا چاہیے، جو ہاتھ میرے بھتیجے کی طرف آئے وہ ہاتھ سلامت نہیں بچنا چاہیے۔ کہا اچھا بابا اب چلے، ایک مٹھی کھجور جیب میں رکھا، وہاں بادام نہیں کھجوریں چلتی ہے، ایک مٹھی کھجور جیب میں رکھا، کھجوریں کھاتے جاتے ہیں، گٹھلی دوسرے جیب میں رکھتے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا علی کیا کرو گے گٹھلیوں کا، کہا کام آئیں گی، کام آئیں گی۔ جب اللہ کی چھوٹی سی چڑیا پرندہ اللہ کے گھر کو بچا سکتا ہے تو جسے نبی سلطان مانگے، کہا کام آئیں گی۔ کھجوریں کھاتے گئے، گٹھلیوں کو رکھتے گئے۔ عرب نے پھر انہی بچوں کو بھیجا، جاؤ محمد آ رہے ہیں، انہیں پتھر مارو، راہوں میں کانٹے بچھاؤ، انہیں دیوانہ کہو۔ اب جو وہ سامنے آئے، مولا نے کہا آج آگے نہ آنا، اس لیے کہ آج آگے اللہ کی رحمت نہیں اللہ کا غضب ہے، آج آگے نہ آنا۔ عرب کے بچوں نے جیسے ہی چاہا کہ پتھر مارے، علی نے وہی گٹھلی جیب سے نکالی، علی نے وہی گٹھلی جیب سے نکالی۔ اب تاریخ نے یہاں پر لکھا علی نے جس کو بھی تاک کے مارا، اگر سر پہ لگی تو پھر سر سلامت نہیں رہا، پھوٹ گیا، ہاتھوں پہ لگی تو ہاتھ سلامت نہیں رہے، ٹوٹ گئے، سینوں پہ لگی سینے سلامت نہیں رہے، ٹوٹ گئے، پسلیوں پہ لگی پسلیاں سلامت نہیں رہی، ٹوٹ گئی۔ یعنی آج گھر گھر میں عرب کے ٹوٹے پھوٹے بچے جا رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے بچے۔ اب جب گھر میں پہنچے، ماں باپ بچوں سے بہت محبت کرتے، اب جو گھر میں پہنچے دیکھا سر پھوٹا، کیا ہوا؟
یہ سر کیسے پھوٹ گیا؟ کہا کہ علی نے سر پھوڑ دیا۔ دوسرے سے پوچھا ہاتھ کیسے ٹوٹ گیا؟ علی نے ہاتھ توڑ دیا۔ اچھا پسلیوں کو کیوں پکڑے ہو؟ ٹوٹ گئی کیوں؟ علی نے توڑ دی۔ یعنی ٹوٹے پھوٹے بچے جو گھر میں پہنچے، آج جو ہے عرب کے ہر گھر میں، مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا ہے۔ علی پہ بدعت کا فتویٰ لگانے والوں، آج مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا ہے، علی علی ہو رہا ہے۔ اب پہچانو اپنی وقت اور ان کی وقت کیا ہے۔ کہا جب شیعہ خوش ہوتا ہے تو علی علی کہتا ہے، دشمن علی مار کھاتا ہے تب علی علی کہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ہر گھر میں علی علی ہو رہا ہے۔ آگے رسول اللہ واپس، جناب ابو طالب نے کہا آج کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے پہ کہیں خون نظر نہیں آ رہا، کوئی چوٹ کا نشان نہیں، کیا بات ہے؟ کہا چچا جان آج آگے میں نہیں تھا، آج آگے علی تھے۔ کہا میں رحمت یزدان ہوں، یہ کہرے جلی ہے۔ کہا کل جو پتھر آتا تھا میں روک لیتا تھا، آج جو پتھر آئے علی نے واپس کر دیا ہے۔ بس بات اتنی ہے، کل لہو لہان ہو کر میں گھر آتا تھا، آج لہو لہان ہو کے عرب کے بچے اپنے گھر گئے تھے۔ کل جناب ابو طالب شکایت لے کے گئے تھے، آج عرب والے شکایت لے کے آئے ہیں، آج عرب والے شکایت لے کے آئے ہیں۔ آئے ابو طالب، تمہارے بچے نے میرے بچے کا سر پھوڑ دیا۔ اچھا۔ اے ابو طالب، تمہارے بچے نے میرے بچے کا ہاتھ توڑ دیا۔ اچھا۔ تمہارے بچے نے میرے بچے کی پسلی توڑ دی۔ اچھا۔ کا سزا دیجئے، میرے سامنے لائیے۔ جناب ابو طالب نے کہا بچے ہیں آپس میں سمجھ لیں گے، بچے ہیں آپس میں سمجھ لیں گے۔ اس لیے کہ کل جب میں آیا تھا تم نے بھی یہی کہا تھا کہ بچے ہیں آپس میں سمجھ لیں گے، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں بچے ہیں آپس میں سمجھ لیں گے۔ اب کب تک سمجھیں گے یہ جانے، خیبر میں آئے پھر پٹے، خندق میں آئے پھر پٹے، احد میں آئے پھر پٹے، یعنی بعد میں عشیرہ کے بعد جب بھی علی کے مقابلے میں آئے ہیں پھر ایسے ہی سمجھا گیا ہے کہ بچ کے نہیں گئے، ہر بار پٹ کے گئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے علی کے جانشین جسے نبی نے مانگا تھا، اے پروردگار مجھے سلطان دے جو میری مدد کرے۔ پھر علی نے بھی ایسے کی مدد کی، پوری زندگی مولا نے مدد کی۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں کہ جب مولا نے مدد نہ کی، چاہے وہ کوئی بھی میدان رہا ہو، ہر میدان میں مولا نے مدد کی، ہر میدان میں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہادی اور رہبر بنا کے بھیجے گئے۔ رسول اللہ کہتے تھے علی فلاں کو اتنا عطا کر دو، مولا عطا کرتے تھے۔ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہاں سے عطا کرو، میرے پاس اتنا ہے نہیں، کہتے تھے عطا کر دو، مولا عطا کر دیتے تھے۔ ایک نے سنا کہ مولا جو ہے
اشرفیاں بھر بھر کے دیتے. اتنی دولت علی کے پاس آتی کہاں سے؟ اتنی دولت علی کے پاس آتی کہاں سے؟ نبی کہہ دیتے دے دو اور یہ دے دیتے. کرتے مزدوری ہے, گھر میں فاقے ہوتے, علی دولت غریبوں میں بانٹ رہے ہیں. یہ دولت آتی کہاں سے؟ اس نے کہا پیچھا کیا جائے علی کا. علی جاتے کہاں؟ رات میں اس نے پیچھا کیا. مولا کائنات جب مسجد سے نکلی تو اس نے مولا کا پیچھا کیا. کچھ دور مولا چلے, مولا نے کہا پیچھے پیچھے نہ, چھپ چھپ کے سامنے آ, ساتھ چلتے. اس نے کہا یا علی آپ نے دیکھا کیسے؟ میں تو یہ ایک دم پیچھے چھپ چھپ کے آ رہا تھا. مولا نے کہا تو مجھے اپنے جیسا سمجھتا ہے, تو مجھے اپنے جیسا سمجھتا ہے. جس کا علی امت جیسا نہ ہو اس کا نبی امت جیسا کیسے ہوگا؟ کہا کہ مجھے اپنے جیسا سمجھتا ہے, جیسے میں آگے دیکھتا ہوں نا ویسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. کیسا تھا؟ کیا جاننا چاہتا؟ یا علی یہ جاننے کے لیے نکلا ہوں کہ اتنی دولت آپ کے پاس آتی کہاں سے؟ مولا نے کہا جاننا چاہتا ہے؟ کہا. مولا نے کہا آنکھیں بند کر میرے ساتھ چل. مولا کی حکومت صرف یہاں نہیں ہے, اس کے بعد بھی دنیا ہے, اس کے بعد بھی دنیا ہے. ہر دنیا پہ مولا کی حکومت ہے. مولا نے کہا آنکھیں بند کر میرے ساتھ چل, تجھے پتہ چلے گا کہ دولت آتی کہاں سے ہے. اب اس نے آنکھیں بند کی تو ایک ایسی بستی میں آنکھ کھلی کہ جہاں بہت سارے لوگ ہیں, کام کرنے والے, کھیتی کرنے والے ہیں, کسان ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ ایک کسان جو ہے آگے آگے درخت لگاتا جاتا ہے, پیچھے والا پانی ڈالتا جاتا ہے, اس کے پیچھے والا درخت کاٹتا جاتا ہے. اتنی تیزی سے درخت بڑھ رہا ہے کہ ایک لگا رہا, دوسرا پانی دے رہا, تیسرا کاٹ رہا ہے اور اسے ایک ذخیرہ کر رہا ہے. وہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا, یا علی یہ کیا منظر ہے؟ ہمارے یہاں کئی مہینے لگ جاتے ہیں ایک درخت کو بڑھ کے پھل دینے میں, یہاں تو فوراً بڑے ہو جا رہے ہیں اور درخت پھل دینے لگ جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مولا نے کہا خود جا کے پوچھ لے کہ یہ درخت بڑے کیسے ہوتے اور یہ درخت لگاتے کیسے ہیں. وہ آگے آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کیسے درخت لگا رہے ہیں کہ درخت فوراً بڑے ہو جا رہے ہیں اور لوگ کاٹ کے لے بھی جا رہے ہیں. اس نے کہا آپ بھی لگائیے, درخت بڑے ہو جائیں گے. اب انہوں نے بھی کچھ لیے اور لینے کے بعد لگانے کی کوشش کی. اب جو درخت لگایا تو ویسا ہی کا ویسا ہی تھا, بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. علی کے دشمن میں برکت ہوتی نہیں, جیسے لگایا ویسے ہی پڑا ہے. اب یہ کہنے لگے کیوں بڑھ نہیں رہا ہے؟ کہا جو میں کہہ کے لگا رہا ہوں وہ کہہ کے لگاؤ تب بڑھے گا, ایسے نہیں بڑھے گا. یہ عام دنیا کے پیڑ نہیں, یہ عام دنیا کے شجر نہیں جو لگایا تو بہت دن میں بڑھے گا. نہیں, ان کو لگانے کے بعد, ان کے لگانے سے پہلے بھی کچھ کہنا پڑتا ہے. کہا کیا کہنا پڑتا ہے؟ کہا جب لگاؤ تو محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ لیا کرو. کہا جب لگاؤ تو محمد اور آل محمد پر درود پڑھ لیا کرو, یہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے. کہا پکیں گے کب؟ کاٹے کب جائیں گے؟ کہا پھل تبھی دیں گے جب محمد اور آل محمد
محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرو گے؟ آئے ہائے آئے ہائے، اپنے اوپر لعنت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ ان سے پوچھ لیجئے۔ دشمن محمد اور آل محمد کی تعریف کرے، ان پر صلوات پڑھے، تھے کون آپ سمجھ گئے ہوں گے؟ تھے کون آپ سمجھ گئے ہوں گے؟ علی کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ تو گئے، اب کرے کیا؟ مجبوری ہے۔ اب انہوں نے درخت لگایا، محمد اور آل محمد پر درود پڑھا، درخت بڑھنا شروع ہو گیا، درخت بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن پھل نہیں آ رہا۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا پھل تبھی آئے گا جب اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرو گے۔ دشمنوں میں یہ بھی تھے، یہ بھی تو دشمنوں میں تھے۔ کہا کہ اپنے اوپر لعنت کیسے کی جائے؟ کہا پھل درخت لگا تو دیا ہے، لیکن کاٹ نہیں پاؤ گے۔ کاٹنا ہے تو پھر لعنت کرنا پڑے گا۔ ہم بھی تو وہی کرتے ہیں، اہل بیت پہ درود بھی پڑھتے ہیں، دشمن اہل بیت پہ لعنت بھی صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ کہ اس طریقے سے دولت جمع ہو رہی، کہ مالک کون ہے؟ کہا جاؤ وہ خیمہ لگا ہوا ہے، دیکھ لو مالک کون ہے۔ اب لوگ آ کے حساب دے رہے، گئے تو کیا دیکھا؟ کرسی پہ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا علی آپ یہاں کرسی پہ مسند پہ؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو میری حکومت صرف اسی دنیا میں ہے؟ میری حکومت ہر دنیا میں ہے، ہر دنیا میں علی کی حکومت ہے۔ تم جاننا چاہتے تھے دولت کہاں سے آتی ہے؟ تو تھوڑی دیر بیٹھو۔ جب بیٹھے اب لوگ آ کے حساب دے رہے، یا علی اتنے غلے پیدا ہوئے، اتنی آمدنی ہوئی ہے، آ کے حساب دے رہے، غلہ بہت سارے جمع ہو گئے، دولت جمع ہو گئی، درہم و دینار جمع ہوتے رہے، اشرفیہ جمع ہوتی رہی۔ اب ان مولا علی نے کہا اگر تمہیں ضرورت ہے، اگر تمہیں ضرورت ہے تو لے لو، اگر ضرورت ہے تو لے لو۔ اس دنیا میں غنی کہلانا اور ہے، لیکن غنی ہونا اور ہے۔ جو غنیوں کو عطا کرے اسے علی کہتے ہیں، جو غنیوں کو عطا کرے اسے علی کہتے ہیں۔ بھائی مولا نے کہا لے لو، جتنا چاہیے لے لو۔ علی وہ ہے جو دینا جانتا ہے، جتنا چاہیے اٹھا لو۔ اب جتنا ان کے دامن میں آ سکتا تھا اتنا انہوں نے سمیٹ لیا۔ یا علی جاؤں کیسے؟ راستے کا پتہ نہیں ہے۔ اب راستہ وہی بتائے نا کہ جو زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہو۔ انہیں اپنا راستہ نہیں پتا، کدھر سے آئے، کہاں سے آئے، کس طرف سے آئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یا علی کیسے جاؤں؟ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہوں۔ جسے علی ان کے گھر کا راستہ دکھائے وہ پوچھتے ہیں علی کیا ہے؟ علی وہ ہے جو لوگوں کو ان کے گھر کا راستہ دکھانے والا ہے۔ مولا نے کہا آنکھیں بند کرو پہنچ جاؤ گے۔ آنکھوں کو بند کیا، پھر وہیں آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ تو یہ دولت دینے والا کوئی اور نہیں، ہمارے مولا علی ہے۔ بس ایک یہ بات ہے، یہ جسے دے دیتے ہیں اسے ذلیل نہیں کرتے ہیں، یہ جسے عطا کر دیتے ہیں اسے ذلیل نہیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا والے ہوتے ہیں، اگر کسی کو 10 روپیہ بھی دے دیا تو وہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں ہم نے فلاں کو دیا تھا، ہم نے فلاں کو دیا ہے، ہم نے فلاں کو عطا کیا ہے۔ لیکن یہ علی ہے، اپنے دشمن کو بھی دے دے تو دوسروں سے نہیں کیا، غنی ہم نے بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
رسول کی نصرت ہر زمانے میں کی، ہر دور میں، ہر محاذ پہ نبی کے ساتھ کھڑے رہے۔ علی دنیا میں نہیں تھے لیکن چہرے بدل بدل کے علی رسول کے دین کے ساتھ تھے، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، کربلا میں کبھی علی اصغر کی صورت میں علی تھے، کبھی علی اکبر کی صورت میں علی تھے، کبھی قاسم کی صورت میں علی تھے، کبھی عباس کی صورت میں علی تھے۔ ہر ایک جگہ جب بھی دین کو ضرورت پڑی ہے اس جگہ پر علی موجود تھے۔ آج علی کے بیٹی کے بچوں کے مصائب پڑھنے، ام المصائب کے بچوں کے مصائب پڑھنے۔ ام المصائب ہے زینب، جس نے پوری زندگی صبر ہی کیا ہے۔ زینب کی پوری زندگی صبر کرتے ہوئے گزری ہے۔ 4 سال کی تھی جناب زینب جب ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ 4 سال کی تھی جب جناب زینب نے ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا۔ جب بڑے ہوئی تو بابا کے سر پہ لگتے ہوئے ضربت کو دیکھا، 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے سر کو دیکھا، بستر پہ تڑپتے ہوئے بابا کو دیکھا۔ جب کچھ اور بڑی ہوئی تو بھائی کے کٹ کٹ کے جگر تشت پہ نکلتے ہوئے دیکھا۔ عزادارو جناب زینب کی پوری زندگی مصائب ہے۔ ایسے ہی نئی ام المصائب کہا جاتا ہے۔ جناب امام حسن کو جب جناب زینب نے بھیجا تو سفید لباس میں بھیجا تھا، سفید کفن میں بھیجا تھا۔ خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو منظر جناب زینب نے دیکھا، لیکن ایک بار وہی جنازہ جب لوٹ کے گھر میں آیا تو اب کفن سفید نہیں تھا بلکہ سرخ ہو چکا تھا۔ اللہ کسی بہن کے نصیب میں یہ نہ لکھے، یہ نہ دکھائے کہ کوئی بہن ہو جو اپنے بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکال رہی ہو۔ صابرہ ہے جناب زینب، پوری زندگی مصائب میں گزری ہے جناب زینب کی۔ کربلا میں آئے تو کبھی جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، کبھی علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی، کبھی بھیا کا کٹتا ہوا بازو دیکھا، کبھی بھائی کے پیاسے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا۔ بڑی صابرہ ہے۔ ایک دن وہ بھی آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ جب میدان شہادت گرم ہوا، جناب زینب نے اپنے بچوں سے کہا میرے لال تم جعفر کے پوتے ہو، تم علی کے نواسے ہو، تم بھی جاؤ اسلام کی نصرت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے حسین علی اکبر کو بھیج دے، تم پہلے جاؤ۔ کچھ دیر گزری، ابھی بچے خیمے میں بیٹھے ہوئے، ابھی تک نہیں گئے۔ ماموں اجازت نہیں دیتے، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ اے میرے بچوں کیسے اجازت دے دوں، تم میرے بہن کے بیٹے ہو، کیسے اجازت دوں؟ جناب زینب نے کہا آؤ میں ساتھ چلتی ہوں۔ جناب زینب آئی، بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دے۔
کہ یہ بھی میدان میں جائیں آپ کی نصرت کے لیے۔ امام حسین نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا زینب میں کیسے ان کو اجازت دے دوں، میں ان کا ماموں ہوں، کیسے اپنے بھانجوں کو اجازت دے دوں؟ زینب کیا عبداللہ راضی ہوں گے؟ جناب زینب کہتی ہے جب میں نکلی تھی مدینے سے تو عبداللہ نے کہا تھا زینب جب حسین پہ مشکل کا وقت آئے نا ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، دوسرے کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ مولا نے کہا زینب تیری نسل ختم ہو جائے گی، تیرے دو ہی بیٹے ہیں۔ علی کی شیر دل بیٹی نے کہا بھیا زینب کی نسل ختم ہوتی ہے ہو جائے لیکن تیری نسل بچنی چاہیے۔ آج اس لیے بھی رو سیدوں پہ احسان ہے جناب زینب کا، اپنے بیٹے دے کر سیدوں کی نسل کو بچایا ہے۔ زینب میری نسل ختم ہوتی ہے، جناب زینب نے کہا ہو جائے بھیا لیکن آپ کی نسل بچنی چاہیے۔ عزاداروں اجازت دیا، ایک کو مولا حسین نے گھوڑے پر بٹھایا، ایک کو مولا عباس نے گھوڑے پر بٹھایا، جاؤ میرے بچوں جنگ کرو۔ مولا عباس اپنے شاگردوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں، امام حسین اپنے بھانجوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں، بڑے دلیری سے جنگ کرتے رہے۔ مبارکباد دی جا رہی زینب تیرے بچے میمنہ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا خدا کا شکر ہے تیرے بچے میسرہ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا خدا کا شکر ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی زینب مبارک ہو تیرے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ جناب زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا، اے پروردگار میرے بچے بھی 3 دن کے پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو سکینہ سے پہلے پانی پی لے۔ عزاداروں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا اے بھیا آپ میسرہ سے حملہ کریں، میں میمنہ سے حملہ کرتا ہوں۔ کلوے لشکر میں آتے ہیں ساتھ میں، وہی آپ ماموں کا دشمن عمر سعد موجود ہے، اسے قتل کر دیتے ہیں۔ عزاداروں دونوں نے مل کر، علی کے دونوں شیروں نے مل کر ایک مرتبہ دشمنوں پہ حملہ کیا۔ دشمن بھاگنے لگی کہ عمر سعد کہتا ہے یہ علی کے شیر ہیں، ایسے قابو نہیں پایا جا سکتا۔ پھر کہا چاروں طرف سے ایک ساتھ گھیرو، چاروں طرف سے ایک ساتھ گھیرو، یہ جعفر کے پوتے ہیں۔ عزاداروں چاروں طرف سے ایک ساتھ گھیرا گیا، ایک بھائی کو دوسرا بھائی نظر نہیں آتا، گھوڑے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے بھیا اون کہاں ہو؟ ادھر سے آواز آئی بھیا محمد یہاں ہو، لیکن دوسری مرتبہ جب آواز دیا سر پہ تلوار لگی اور زمین پہ گرے۔ محمد نے بھائی کی طرف دیکھا، بھائی کی طرف بڑھے، سر پہ گرز لگا، زمین پہ آئے، مولا مدد کے لیے آئیے۔ اب ادھر امام حسین چلے، مولا عباس چلے۔ عزاداروں امام حسین جب میدان میں آئے، اب ایک مرتبہ ایک بھائی تو جب تلوار لگی تبھی شہید ہو گئے، یعنی روح قفس ان سے نیچے پرواز کر گئی، لیکن دوسرے بھائی میں جان موجود تھی۔ جب امام حسین قریب آئے نا تو پوچھا میرے بچوں، اے میرے بچے کوئی وصیت ہے؟ بیان کرو، ماموں آ گیا ہے۔ عزاداروں کوئی وصیت نہیں ہے ماموں، بس ایک وصیت ہے۔ کیا میرے بچے؟ کہا کہ ماموں جب خیمے میں جائیے گا نا مجھے لے کر تو اماں سے کہہ دیجئے گا ہم نے دریا پہ قبضہ کیا تھا لیکن پانی نہیں پیا تھا۔ عزاداروں ایسے رو جیسے رونے کا حق ہے،
جیسے جناب زہرا چاہتی ہے ایسے رو کہ جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر بیٹھ کر روتی ہے۔ عزادارو ادھر امام اٹھا کر دونوں کی لاشیں خیمے میں لے آئے۔ زینب تیرے بچے آ گئے ہیں۔ عزادارو ہر ایک بی بی اور نہ محمد کے قریب آئی اور نہ محمد کے لاشے پہ قریب آئی، لیکن جناب زینب ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ کہاں جناب فضا نے ڈھونڈا، جناب زینب شکر کے سجدے میں سر رکھے ہوئے کہہ رہی تھی اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا فدیہ قبول کر لیا، اے میرے پروردگار میری قربانی کو قبول کر لیا، میرے بچوں نے مجھے شرمندہ نہیں کیا۔ زینب تیرے بچے آ گئے ہیں۔ زینب بچوں سے ملنا نہیں ہے، بچے آ گئے۔ اب سے پہلے جس کا بھی لاشا آیا ہے نا، سب سے پہلے جناب زینب آ کے گریا کرتی تھی، لیکن اپنے بچوں کا لاشا آیا زینب گریا کرنے نہیں آئی، دونوں لاشوں کے درمیان آ کر بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ کر کہتی ہے اے میرے پروردگار میں دونوں بچوں کو صدقہ کرتی ہوں علی اکبر پہ، میرے بچے قربان ہوتے ہو جائے، میرا اکبر باقی رہے۔ ارے کوئی بتائے بی بی ابھی کچھ دیر بعد اسی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی۔ کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ جناب زینب اپنے بچوں پر روئی ہو۔ جب کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا پھر بھی جناب زینب اپنے بچوں پر روئی نہیں ہے، پھر بھی جناب زینب اپنے بچوں پر روئی نہیں ہے۔ عزادارو 11 محرم کو قافلہ گزارا گیا، 2 لاشیں دکھائی دی جو جناب زینب کے بچوں کی تھی۔ جناب زینب نے کہا اے اونو محمد خدا حافظ، ماں جا رہی ہے، روئی نہیں جناب زینب۔ شام کے بازار میں آئی، کسی نے کہا کہ کتنے خوبصورت بچے ہیں، کاش اس کی ماں اس دنیا میں زندہ نہ ہو۔ جناب زینب نے کہا میں موجود ہوں ان بچوں کی ماں، لیکن جناب زینب روئی نہیں۔ عزادارو قافلہ شام کے زندان میں قید رہا، 1 سال کے بعد رہا کیا گیا۔ سر آئے، کبھی ایک چھوٹا سا سر آیا، رباب نے بڑھ کے آگے لے لیا۔ عزادارو پھر ایک سر آیا جو بڑا خوبصورت تھا، لیلا نے بڑھ کے آگے لے لیا۔ اس کے بعد 2 سر آئے، جناب زینب کے بچوں کے سر 2 سر آئے، لیکن کوئی موجود نہیں جو اسے لینے کے لیے آگے بڑھے۔ اب لانے والا کہتا کیا اس کی ماں کربلا میں خیموں میں جل کے مر گئی ہے، اسے کوئی لینے والا نہیں، کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ عزادارو جناب فضا آگے بڑھی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سر علی کے بیٹی کے بچوں کے ہیں، لاؤ ہمیں دے دو۔ بی بی کیا آپ بچوں سے ناراض ہے؟ اپنے بچوں سے کیوں نہیں ملتی ہے؟ اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کرتی؟ اے ماں کی کنیز فضا، جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ جناب زینب روئی نہیں، قافلہ مدینے آ گیا، اماں کے مزار پہ گئی، جناب زینب اپنے بچوں کے لیے نہیں روئی۔ نانا کے روضے پہ گئی، جناب زینب اپنے بچوں کے لیے نہیں روئی، کہ ایک آواز آئی اے سجاد پھوپھی سے کہو گھر آ جائے، پھوپھی سے کہو گھر آ جائے۔ اب جناب زینب بھی تو ماں تھی نا، سینے میں ماں کا دل تھا، جیسے ہی گھر پہنچی عزادارو گھر کا دروازہ کھولا، اس حجرے میں داخل ہوئی جو حجرہ نا محمد کا تھا۔ 2 بستر دیکھے، 2 تکیہ دیکھی، 2 مسلے دیکھے، اماں کا دل برداشت نہ کر پایا۔ ہائے میرے اولا محمد، ہمیں معاف کر دینا، ہم تم پر رو نہ سکے۔ کس پر روتے؟ زہرا کے لال پر یا اپنے بچوں پر؟ اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا من قلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے طوفیل میں جو مومن پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے،
پروردگار محمد اور آل محمد کے تو فعل میں جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے تو فعل میں جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے تو فعل میں جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے تو فعل میں ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے تو فعل میں شیعہ حیدر کررہ جہاں کہیں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے تو فعل میں ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو مولا کے ناصرین میں شمار فرما۔ الہی آمین رب العالمین انک تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ کل